السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 35۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اور ہم نے کہا اے آدم تم رہو، أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، تم اور تمہاری بیوی جنت، وَكُلَا مِنْهَا، اور تم دونوں کھاؤ اس میں سے، رغداً اطمینان سے، حیث شئتما، جہاں تم چاہو، ولا تقربا، اور نہ قریب جانا، ہذہ شجرۃ، اس درخت، فتکونا، پھر تم ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظالموں سے۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، اور جہاں سے چاہو دونوں خوب کھاؤ، اور اس درخت کے قریب نہ جاؤ، ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، انہیں فضیلت عطا کی، پھر ان میں سے ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کر کے ان پر پھر اپنی نعمت کو پورا کر دیا، تاکہ پھر وہ اپنی بیوی کے پاس سکون حاصل کر سکے، اور حکم دیا کہ جنت میں سکون سے رہو۔ اب یہاں پہ آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں جانے سے پہلے ہوا پیدا ہوئی ہیں، پھر دونوں کو جنت میں رہنے کا حکم ہوا ہے، لیکن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت کا قول ہے کہ پہلے تنہا حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم ہوا تھا، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے مگر تنہائی کے سبب سے اکثر گھبرایا کرتے تھے، تو پھر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام جب سو رہے تھے تو ان کی نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کر دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے بارے میں میری ایک وصیت ہمیشہ یاد رکھو، ان کی عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، تو ظاہر ہے پسلی میں سب سے زیادہ جو ٹیڑے والا حصہ ہوتا ہے نا اوپر والا، وہاں سے اگر کوئی شخص اسے بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو انجام میں اس کو توڑ دے گا، تو اگر یوں ہی چھوڑ دے گا تو پھر ہمیشہ ایسے ہی ٹیڑھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو عورتوں کے بارے میں میری یہ وصیت یاد رکھو کہ عورتوں سے ہمیشہ اچھا سلوک کیا کرو۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں کب بسایا گیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے جب پیش کیا تھا نا، ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا تھا تو پھر انہوں نے ان کے نام بتائے تھے، تو اس کے بعد فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کی جو حقیقت تھی، جو فضیلت تھی، وہ سامنے آ گئی تھی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں بھیج دیا تھا، یعنی کہ جنت میں بسا دیا تھا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ جہاں سے چاہو خوب کھاؤ مگر اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب ان کے لیے یہ ایک آزمائش تھی، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو ایک خاص درخت کے پاس جانے سے منع کیا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ اگر اس درخت کے پاس جاؤ گے تو پھر ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ لیکن اب اس درخت کے پاس نہ جانا، قرآن ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ وہ کس چیز کا درخت تھا، اور ہمیں اس چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہم جانیں، کیونکہ یہ آیت کسی درخت کی ڈسکرپشن دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک مقصد بیان کرنے کے لیے مثال دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اگلا پارٹ ہے، اور جہاں سے چاہو دونوں خوب کھاؤ۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی یہاں پہ دوسری فضیلت کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں بسایا اور پھر حکم دیا کہ جہاں سے چاہو پھل اور میوے کھاؤ۔ ایک آیت ہے کہ یقیناً تمہارے لیے یہ ہے کہ اس میں نہ تم بھوکے رہو گے نہ ننگے رہو گے، اور یقیناً اس میں نہ تم پیاسے رہو گے اور نہ تمہیں دھوپ لگے گی، ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی کہ تم بے انصاف لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو ایک خاص درخت کے پاس جانے سے روکا تھا۔ ایک قسم کا اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا نا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، تو اگر اس پر عمل نہ کرتے تو پھر اس کا یہی مطلب ہے کہ انہوں نے ظلم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ظلم قرار دے دیا۔ ابلیس نے ان کے دلوں میں پھر وسوسے ڈالے، اور اس درخت کی اور اس میں جو پھل تھا ان سب کی اس نے ان کے سامنے خوبیاں پیش کرنی شروع کر دی۔ اس نے اتنے وسوسے ڈالے، اتنا اس کی خوبیاں پیش کی کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے بھی خطا ہو گئی۔ تو ابلیس نے کیا کیا تھا کہ ابلیس نے ان دونوں کو مطلب وسوسے ڈالنے کے لیے، ان کو پھسلانے کے لیے نا قسمیں کھائی تھیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ابلیس نے نا ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں، بلا شبہ اس نے کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں،
مطلب تم دونوں کی بھلائی کی بات کر رہا ہوں، یہ وہ اس طرح کر کے ان کے دل میں وسوسے ڈالے، جس سے پھر ان سے خطا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننے والے، مطلب نافرمانی کرنے والے کس طرح ظالم ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے اس طرح ظالم ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ اس کی فرمانبرداری کی جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تو یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ان کا حق نہیں دے رہے۔ تمام اعزاء، اشیاء اور نعمتوں کا یہ حق ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے لیے لگایا جائے۔ تو دراصل نافرمانی کر کے ہم ان کو ان کا حق نہیں دیں گے۔ اپنی ذات کا حق ہے کہ اسے تباہی سے بچایا جائے، تو نافرمانی کر کے گویا اپنی ذات کو اللہ کا مستحق کیا اور اپنی ذات پر پھر ظلم کیا۔ تو ہمیں بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ہی فرما برداری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے رک جانا چاہیے۔ ہم بھی نافرمانی کر کے ان میں سے نہیں ہونا چاہتے، یعنی کہ ظلم کرنے والوں میں سے نہیں ہونا چاہتے۔ جزاک اللہ خیر۔